پاک افواج کا سکھایا سبق مودی کبھی نہیں بھولے گا۔ دلی سے ممبئی اور بنگال سے گجرات تک ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہری پور یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقریب سے خطاب، کہا عسکری سطح پر آگے نکلے، معاشی میدان میں بھی آگے نکلنا ہوگا۔ پاکستان ترقی جادو ٹونے سے نہیں کرے گا، قوم اکٹھی ہوگی تو پاکستان کی ترقی کی رفتار کوئی نہیں روک سکے گا۔ ماضی کے فیصلوں سے سیکھ کر مستقبل کی تیاری کرنی ہے۔ مفاہمت کی کوششیں جاری تھیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ آ گیا، ہماری وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی طے ہو گئی تھی۔ لیگی وزراء نے بتایا تھا 27ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات کرائی جائے گی۔ فواد چودھری کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا 3 فریق ہیں، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی، تینوں میں سے ایک بھی چاہے گا کہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی تو نہیں بڑھے گی۔ سب نے چاہا تو ہماری کوٹ لکھپت میں ملاقات ہوئی۔ اور گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے مذاکرات کامیاب، ٹرانسپورٹرز الائنس کا ملک بھر میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز الائنس شہزاد عوان نے کہا، وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب نے بتایا، ٹرانسپورٹرز پر مقدمے ختم، 50,000 کے جرمانے اب 2,000 کر دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا تھا، جب تک مسئلہ حل نہ ہوا کراچی سے واپس نہیں آنا۔ مذاکرات کی کامیابی اور ہڑتال ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ کیمپ میں آتش بازی۔ معذرت کے ساتھ میرے مکے سے مائک بند ہو گیا۔ شہباز شریف کا تقریر کے دوران اقبال کا شعر سناتے ہوئے جذباتی ہوئے اپنے مخصوص انداز میں مکہ ڈائس پر مارا تو مائک بند ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے، اعلان کیا اے آئی کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بیرون ملک بھیجیں گے۔ وزیر اعظم کا ہری پور کے لیے دانش اسکول کے قیام کا اعلان، لیپ ٹاپ ملنے پر شہداء کے بچوں کا وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر، طلبہ نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ پاسپورٹ بھارتی سفارت خانے نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ بھارتی سفارت خانے کو پہلے دن سے حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا، لیکن بھارتی حکام نے حقیقت چھپائی اور گودی میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ گمراہ کن مذموم کوشش پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے تھی۔ دی گارڈین کے مطابق آسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی ایجنسی را کے 2 اہلکاروں کو ملک بدر کیا تھا۔ اقدام نیٹ ورک کے خلاف کیا گیا جسے آسٹریلوی خفیہ ادارے نے جاسوسوں کا گٹھ جوڑ قرار دیا تھا۔ سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد بھارتی ایجنسی را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بہار کے توہین آمیز سلوک کا سامنا کرنے والی خاتون ڈاکٹر کا سرکاری ملازمت لینے سے انکار۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہوئے ڈاکٹر نصرت پروین کا حجاب کھینچا تھا۔ سماجوادی پارٹی کی رہنما سمیہ رانا نے نتیش کمار کے خلاف لکھنؤ میں مقدمہ درج کرا دیا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور تلنگانہ کے وزیر اقلیتی امور اظہر الدین کی بہار واقعے کی مذمت، کہا اس عمل کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اگر وزیر اعلیٰ ایسی حرکت کریں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی شے ملے گی۔ بھارتی سیاستدانوں کی اخلاقی پستی کی انتہا۔ اتر پردیش کے وزیر سنجے نشاد نے نتیش کمار کی حرکت کا دفاع کرتے ہوئے بے شرمی اور جھٹائی کی انتہا کر دی۔ سنجے نشاد نے کہا، حجاب چھونے پر اتنا شور کیوں؟ اگر کسی اور جگہ ہاتھ لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ توہین آمیز غیر اخلاقی ریمارکس نے نئی بحث چھیڑ دی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، ایسے بیانات بھارت میں خواتین اور اقلیتوں کے خلاف نفرت کا ثبوت ہیں۔ واقعے پر مذمت کے بجائے مذاق اڑانا حکومتی ذہنیت کی عکاسی ہے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومتی منظوری کے بعد نیا نوٹم جاری کر دیا، جس میں کہا بھارتی طیاروں کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ کراچی میں بڑھتی ہوئی بھتہ خوری، بلڈرز کا صبر جواب دے گیا۔ بعد میں کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی۔
مسائل کے حل کے لیے 15 جنوری تک کی ڈیڈ لائن۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کہتے ہیں ہمارے 10 ارکان کو بھتے کی کال دبئی اور ایران سے آئی ہیں، 5 کروڑ کا تقاضا کیا گیا، نہ دینے پر فائرنگ سے زخمی کر دیا۔ بھتہ خور بینک اکاؤنٹ نمبر دے کر مطالبہ کرتے ہیں۔ آباد کے پیٹرن ان چیف محسن شیخانی نے اے آبائی نیوز پر انکشاف کیا، ہم سے بٹ کوائن کے ذریعے بھتہ طلب کیا جا رہا ہے، بھتہ خوروں کے ریڈ وارنٹ جاری کر کے پاکستان لایا جائے۔ آئی جی سندھ کہتے ہیں ریڈ وارنٹ بنا کر بھیجا ہے جسے وزیر داخلہ نے جاری کرنا ہے۔ ایک شخص ایران میں بیٹھ کر پاکستانیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ جو معیشت پر گولیاں چلا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا، اتنا مجبور نہ کریں کہ خود ہتھیار اٹھا لیں یا اپنا راستہ تبدیل کر لیں، مسائل حل نہیں ہوتے تو مجبوری میں کاروبار بند کر دیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے بھتہ خوری میں ملوث جمیل چھانگا سمت کاٹھیا واڑی گروپ کے 7 ملزمان گرفتار۔ سندھ رینجرز اور ایس آئی یو نے پرویز، اصغر علی، شکیل کامریڈ، فیضان لمبو، محمد زبیر چھوٹو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ ملزمان میں محمد صابر اور محمد عمر عرف افشانی بلوچ بھی شامل ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان بھتے کی رقم بیرون ملک مقیم سرغنہ جمیل چھانگا سمت کاٹھیا واڑی پٹیالہ جیل کے باہر گزشتہ رات دھرنے سے گرفتار 14 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ دھرنے کا مقدمہ تھانہ صدر بیرونی میں درج۔ علیمہ خانم، عظمیٰ خان، نورین نیازی، قاسم خان، سلمان اکرم اور عالیہ حمزہ سمیت 35 افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا، 400 دیگر ملزمان بھی شامل۔ سی ٹی ڈی اسلام آباد کے 2 مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اشتہاری قرار، ملزمان کو 30 دن کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ این سی سی آئی کرپشن سکینڈل، ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت 3 افسروں کے استعفے منظور۔ استعفے سیکریٹری وزارت داخلہ کی جانب سے منظور کیے گئے۔ افسران کے استعفے 20 نومبر سے منظور کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چودھری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان اور شعیب ریاض کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ پاک بحریہ کی چوتھی ہنگور کلاس آبدوز غازی کی لانچنگ، چین کے ووہان بندرگاہ پر تقریب منعقد ہوئی۔ غازی کی آمد سے پاک بحریہ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ چین میں زیر تعمیر 4 ہنگور آبدوزیں سی ٹرائلز کے مرحلے میں داخل ہو گئیں۔ آبدوزیں جدید ہتھیار اور سینسر سے لیس ہوں گی۔ آبدوزیں دور اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہنگور آبدوز پروگرام سے پاک بحریہ کی زیر آب دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور چین کے درمیان یو اے ای کے وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک النہیان کی ضلع خیرپور آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شیخ نہیان بن مبارک النہیان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے مل کر کیک کاٹا۔ ملاقات میں پاکستان اور یو اے ای کے 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا دونوں ملک تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ حویلی لکھا میں ادا کی گئی۔ جنازے میں اہم شخصیات سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ میاں منظور وٹو 1985 سے 1993 تک 3 مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے۔ گورنر ہاؤس میں ہر وہ اقدام کیا جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو۔ عام آدمی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ عوام کی خدمت کی وجہ سے ہی آج اس منصب پر ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب میں اظہار خیال، کہا سانحہ اے پی ایس کرنے والوں کا مقصد ہمارے بچوں کو تعلیم سے روکنا تھا۔ یہ قوم خوف سے گھر بیٹھنے والی نہیں ہے۔ اس قوم کی فوج میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے 10 مئی کو گھس کر بھارت کو سبق سکھایا۔ قومی انسداد پولیو مہم تیسرے روز بھی جاری۔ نیشنل ای او سی کے مطابق مہم کے ابتدائی 2 روز کے دوران 2,58,00,000 سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی۔ اس سال سعودی عرب نے 24,000 پاکستانی بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیے۔ دبئی نے 6,000، آذربائیجان نے 2,500 پاکستانی بھکاریوں کو ڈیپورٹ کیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز میں ڈی جی ایف آئی اے کی بریفنگ۔ مجموعی طور پر 56,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کے باعث سعودی عرب نے ڈیپورٹ کیا۔ غیر قانونی افراد کو روکنے کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ 118 سے 92 نمبر پر آئی۔
دبئی اور جرمنی نے ہمارے سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری کر دیا۔ ٹیسٹ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیموں کا بونڈائی بیچ متاثرین کو خراج عقیدت، پلیئرز، آفیشلز اور فینس نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ گلوکار جان ولیمسن نے معروف آسٹریلین فولک سانگ ٹری بلیو گا کر شرکاء کا حوصلہ بڑھایا۔ تیسرے ٹیسٹ کا پہلا دن آسٹریلیا کے نام، ابتدائی وکٹیں جلد گرنے کے بعد شاندار کم بیک کیا، 8 وکٹ پر 326 رنز بنائے۔ ایلیکس کیری نے شاندار سنچری سکور کی۔ پاکستانی کرکٹرز بگ بیش لیگ کا پورا سیزن کھیلیں گے۔ سری لنکا کے دورے کے لیے کھلاڑی واپس نہیں بلائے جائیں گے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے سی ای او ٹاڈ گرین برگ کا کہنا ہے کہ ہمیں بگ بیش میں شامل پاکستانی پلیئرز کے مکمل سیزن کھیلنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم شیڈول کے مطابق اگلے سال پاکستان جائے گی۔ 2022 میں ٹیم کے ساتھ پاکستان جانا بہترین تجربہ رہا تھا۔ وسیم بھائی، یہ آپ کیسے کر لیتے تھے؟ علی ظفر نے پی ایس ایل کے نیو یارک روڈ شو میں دلچسپ قصہ سنا کر کہے لگوا دیے۔ بتایا وسیم اکرم کو ان کا بالنگ کلپ بھیج کر پوچھا یہ آپ کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا تجھ سے کبھی پوچھا گانا کیسے گاتا ہے؟ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی خبروں کا اثر، خام تیل کی قیمتیں فروری 2021 کی سطح سے بھی نیچے آ گئیں۔ لندن برنٹ $2.71 سے بھی کم سے $58.92 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس $2.73 کم ہو کر $55.27 کا ہو گیا۔ کراچی میں چیف آف دی نیول سٹاف گولف چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے ٹی شاٹ کھیل کر افتتاح کیا۔ ایونٹ میں ملک بھر سے 745 گولفر 11 مختلف کیٹیگری میں حصہ لے رہے ہیں۔ نمایاں پرفارمنس میں 13 کروڑ سے زائد کیش تقسیم ہوگا۔ ہول ان ون کے لیے خصوصی کار رکھی گئی ہے۔